الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ کی خدمت میں حاضری اور اللہ تعالیٰ کی زیارت، یہ موضوع کئی ہفتوں سے چل رہا ہے اور اس کا خلاصہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو لوگ بھی یہاں جمعہ میں آتے ہیں ان کے دل میں اچھی طرح یہ بات بیٹھ جائے کہ مرنے کے بعد یقیناً اللہ سے ملاقات ہوگی، اور وہ اس عقیدے پہ جو اہل السنہ کا ہے قائم رہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اور دنیا میں گناہ سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ وہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 25 مقامات سے زیادہ اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری ملاقات پر ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ یونس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کی امید وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کی زندگی میں جو مستی ہے اس میں وہ خوش ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور پورا اطمینان ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بالکل صحیح اور درست زندگی ہے۔ اللہ نے متنبہ فرمایا اور اس نے یہ بتایا کہ زندگی ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی آرام، سکون، اطمینان ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں پرسکون زندگی گزارے گا تو جتنا جلد ہو سکے اس خوش فہمی سے نکلنا چاہیے۔ جس نے اس زندگی کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ خود کہتا ہے کہ فتنہ لوگوں، یہ زندگی تمہاری آزمائش کی زندگی ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں مال کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا رہتا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ہم بڑے بڑے مال والوں کو زوال دے دیتے ہیں تاکہ یہ پیسہ لوگوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہے۔ آج کا غریب اور کنگال کل کا سرمایہ دار ہے، اور کل کا سرمایہ دار پرسوں غریب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہمیں قسم ہے اپنی ذات کی،
ہم نے یہ زندگی شدید محنت کے لیے دی۔ اب اللہ کہتا ہے شدید محنت کرو گے تب جا کر معاشی حالات درست ہوں گے، 4 پیسے کما پاؤ گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ شدید محنت تو ہوتی نہیں، اب پیسہ کہاں سے آئے اور کام کیسے چلے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے پھر بھی محنت کرنا پڑتی، جب دیکھتا ہے کہ کاروبار زیادہ ہو گیا اور اب کوئی مل نہیں رہا تو اسسٹنٹ آ جاتا ہے، کوئی نائب آ جاتا ہے، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں سنبھال لیتی ہیں۔ یہ سارا دنیا کا معاملہ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو شدید محنت پر پیدا کیا کہ انسان شدید محنت کرے گا۔ یہ تو اللہ نے کہا ادھر، اور تورات میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہاری روٹی شدید محنت میں رکھی اور اللہ نے تمہارا کھانا تمہارے پسینے اور خون میں رکھا۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی پہ اور کہتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم زندگی میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، آج صحت ہے اور کل بیماری ہے، آج ذلت ہے تو کل عزت ہے، آج عام زندگی ہے تو کل جیل چلے جانا ہے۔ نداولها بین الناس، ہم ہر طرح کی چیز لوگوں کی زندگی میں دکھاتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ عیسائیوں میں روزوں کے دن مقرر ہیں، ان کا بھی سارا نظام جب تورات نازل ہوئی اور انجیل ہمارے مطابق ہی تھا، اس لیے کہ اسلام تو ہمیشہ عقیدہ ایک طرح کا رہا، آگے مسائل بدلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورا کو نازل کیا، تورات کو، فی ہدی و نور، اور تورات میں ہم نے عیسائیوں کو کہا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور یہ نور ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ انجیل کو اللہ کہتے ہیں میں نے نازل کیا اور میں نے کہا کہ اس میں نور ہے، لوگوں میں نے وحی کی ہے۔ ان کے روزے ایسے ہی ہوتے تھے جیسے ہمارے روزے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں ایک ظالم بادشاہ آیا اور اس نے کہا اتنے لمبے اور طویل روزے گرمیوں کے کون رکھے، اور اپنے زمانے کے علماء کو بلایا اور وہ مولوی بھی بکے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ 1 مہینہ سال میں مقرر کر دو کہ بس اس میں روزے رکھنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزے نہیں۔ انہوں نے مہینے پر بحث شروع کی تو بادشاہ نے کہا کہ دسمبر کا مہینہ کر دو، جہاں پر دن برائے نام اور رات طویل ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو کر دیا۔ اللہ نے ہمیشہ مذہبی عبادات کو چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے، سورج کے ساتھ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، تاکہ ہر موسم میں بندگی کا امتحان ہوتا رہے کہ اللہ شدید گرمی آئی تھی تو بھی میں نے روزے رکھے ہیں، شدید سردی ہے تو بھی روزے رکھ رہا ہوں، میں اپنی صحت، اپنی خواہشات سے زیادہ بندگی اور تیرا غلام ہوں جو تیرا حکم و مان۔ یہ بالکل عقلی بات ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ایام نداولها بین الناس، لوگوں ہم انسانوں کی زندگی کو ہیر پھیر میں لاتے رہتے ہیں تاکہ بندے کو لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بندگی کا اعلیٰ مقام لے کر میرے پاس آتا۔ اس لیے یہ سوچ لینا کہ زندگی پر امن، زندگی پر سکون، یہ جب سوچ پرورش پاتی ہے تو مشکل حالات سے گھبراتا ہے۔ یہ سوچ جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر اسے اس کے آرام میں کوئی خلل ڈال دے تو غصہ بھی آتا ہے، اور جب سوچ تبدیل ہو جائے کہ یہ زندگی بہرحال امتحان ہے، مجھے اس میں سے گزرنا ہے،
بچہ رات کو اٹھ پڑتا ہے اور بچہ چیخنا چلانا رونا شروع کر دیتا ہے، باپ کو سخت غصہ آتا ہے، لیکن جب یہ ذہن میں رہے کہ اس زندگی میں تو امتحانات ہونے ہی ہیں اور یہ زندگی اللہ نے دی اس لیے، تو پھر غصہ نہیں آتا، پھر یہ خیال آتا ہے کہ بندگی کو پورا کرنا۔ فیل ہو گیا، کوئی کام نہیں بنا، تقدیر غالب آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ہوں ہی اس لیے کہ مجھے شدید محنت کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری یہ زندگی جو ہے نا، جو ہمارے منکر ہیں انہوں نے کیا کہ رضو بالحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، انہوں نے پورا اطمینان ہو گیا کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ایک جگہ آگے چل کے آیا ہے کہ آتا امرنا لیلا و نہارا، ہم دن کے وقت اسے پکڑ لیں، رات کے وقت پکڑ لیں، کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم جب چاہیں اسے پکڑ لیں، اور پھر جب ہم پکڑ لیتے ہیں بیاتم وہم نائمون، رات کو ہم اپنا عذاب بھیجتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بادل برس جاتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، اپنی روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بہرحال اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور زندگی کے متعلق کبھی بھی یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کچھ اطمینان اور سکون کی زندگی، وہ تو چاہیے اطمینان اور سکون، پھر وہ اور راہ کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے پھر اللہ کو یاد کرو، تطمئن القلوب، تمہارے دل اطمینان میں رہیں گے۔ آپ تجربہ کیجئے گا، کبھی اتنی بڑی آزمائش آ جاتی ہے کہ آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ میرا دل پریشان کیوں نہیں۔ ٹیکس آ گیا ہے 1 کروڑ کا اور بیلنس میں بینک میں 10 لاکھ نہیں ہے، آرام سے سوئے گا، حتیٰ کہ اس کی عقل کہتی ہے کہ یہ کوئی سونا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، دکھ اسے ہوتا ہے طبعاً، لیکن عقلاً کہتا ہے دکھ ہونا چاہیے، طبیعت میں اتنی گہرائی سے دکھ نہیں پہنچتا۔ جب ایسی کیفیت آ جائے اور آزمائش میں ہوتا ہے ایسے، تو اسے اللہ کی سزا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے مجھے اس امتحان سے گزارا ہے، لیکن دل مطمئن ہے، سو جاتا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فی کل عام، یہ یاد رکھنا، اللہ نے کہا فی کل عام مرتن او مرتین، ہم ہر سال ہر آدمی کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزماتے ہیں، ہر سال ہر آدمی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا میں آزمائش میں ڈال دیتا ہوں۔ جنوری میں آزمایا گیا، پھر ستمبر اکتوبر میں آزما لیا گیا، دسمبر میں آزمایا گیا، پھر جون میں آزما لیا گیا، ایک ہی مہینے میں 2، وہ تو مالک کی مرضی ہے نا۔ فی کل عام مرتن و مرتین، ہم ہر انسان کو سال میں 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں ہمارے بندے پر ہماری بندگی کتنی غالب ہے، باوجود اس کے کہ وہ بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے بھی جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آگے چل کے نکلنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں خوش ہیں، واطمأنوا بہا، اور بڑے سکون سے زندگیاں گزار رہے ہیں، انہیں پتہ چلے گا جب وہ میرے پاس آئیں گے۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین لا یرجون لقاءنا، وہ کافر جنہیں میرے ساتھ ملنے کا کبھی گمان بھی نہیں گزرا، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ قرآن نہیں منظور، اس لیے کہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ قرآن ہماری سرداری کو باطل کرتا ہے، یہ قرآن ظلم کے خلاف ہے، یہ قرآن ظالموں اور جھوٹوں پہ لعنت بھیجتا ہے،
ناتی بہذا القرآن او بدل، اس قرآن کو تبدیل کر کے ہمیں دو۔ اس لیے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اسے یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سے آخرت میں ملے۔ اس لیے ہمیشہ یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہوں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بڑی طویل روایت ہے، اس میں ایک آیت پہ پہنچ کے آتا ہے اور رو پڑی۔ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز پڑھتی تھی، اور ان کے بھانجے کہتے ہیں ہم بچے ان کے گھر میں ہی رہتے تھے اور وہ ہماری پرورش کرتی تھی۔ بھتیجا ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ہم بچے دیکھتے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہا صبح کی نماز کے بعد ذکر کرتی رہتی تھی، اور پھر وہ اس کے بعد اٹھ کے اشراق پڑھتی تھی، پھر وہ نماز شروع کرتی تھی چاشت کی، اور دوپہر تک وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ روز کا معمول تھا، لمبی صورتیں قرآن پاک کی پڑھتی تھی اور موتیوں کی طرح ان کے آنسو گرتے رہتے تھے۔ ایک ایک آیت کو 100 مرتبہ وہ پڑھتی تھی اور کانپتی تھیں اللہ کے خوف سے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل، جن کے بلند مقامات ہوتے ہیں، جد و جہد اور محنت اور آزمائش بھی اللہ اتنی ہی لے آتا۔ وہ اس آیت پر جب پہنچی کہ اللہ نے فرمایا کچھ تو ہمارے پاک بندے اور کچھ ناپاک ہیں، خلطوا عملا صالحا، تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں۔ ایک مومن ہو گئے، ایک کافر ہو گئے، ایک فاسق ہو گئے۔ قرآن عام طور پہ 4 لوگوں کا ذکر کرتا ہے، مومنین کا، کافرین کا، منافقین کا، اور چوتھا وہ گروہ جو منافق نہیں ہے لیکن عملی زندگی میں کبیرہ گناہوں کے کرنے سے کم ٹھہرتا بھی نہیں۔ والذین فی قلوبہم مرض، اللہ اس چوتھے گروہ کو عام طور پہ کہتا ہے اس کے دل میں مرض ہے، اس کے دل میں مرض ہے۔ سورہ احزاب میں آتا ہے نا کہ فلا تخضعن بالقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہارے گھر پہ کوئی مرد آئے کوئی چیز لینے کے لیے، حساب سودا کوئی چیز، فلا تخضعن بالقول، تو دیکھو اس سے زبان میں نرمی رکھ کے بات نہیں کرنی، دو ٹوک بات کرو کھری۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وگرنہ جس کے دل میں کھوٹ ہے نا، وہ تم سے نکاح کی امید لگا بیٹھے گا کہ چلو میرا کام تو ہوا۔ یہ دل کا مرض ہے، جن سے مخالف کی طرف غیر معمولی رجحان اور اس پہ قابو نہ پا سکنا، یہ دل کا مرض ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے نا، وہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں ہو، تم سے کوئی غلط خواہش، غلط امید لگا بیٹھے۔ یہ چوتھی کیٹیگری ہے۔ اللہ نے کہا یہ دونوں طرح کے اعمال کرتے ہیں، یہ بھی وہ بھی، اور ممکن ہے اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اس لیے یہ اللہ کی ملاقات، اس کا پوچھنا، زندگی کو اطمینان کی جگہ نہ قرار دینا اور محنت کرنا، یہ سب چیزیں اس زندگی کا ماحصل ہیں۔ 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو زندگی کے دھارے پہ سوار ہو جائے، اور یہی اصل حقیقت ہے، فرد ہو، قوم ہو، ملک ہو، اس کی پہلی اینٹ محنت پہ ہوتی ہے، اس کی پہلی اینٹ جدوجہد پہ ہوتی ہے، اس فرد کی ترقی کی پہلی اینٹ سخت اضطراب، بے چینی، محنت، مشقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو فرد اور جو قومیں پہلی اینٹ اپنی شخصیت یا اپنی قوم کی نرم و نازک گدے اور محنت نہ کرنا اور طویل راتیں اور ڈٹ کے سونا اور بہتر سے بہتر یہاں پارٹی ہے تو کل وہاں چائے پینی ہے تو پرسوں اس میں جائیں گے، یہ کرتوت جو ہے نا، پھر اسے چاہیے کہ وہ محنت کی زندگی میں تو آ نہیں سکتا،
باپ دادا کا اندوختہ بیچے کچھ کرے، ڈاکے ڈالے، چوری کرے کچھ کرے، فاسق و فاجر اور ڈاکو بن جائے، وگرنہ انسانی زندگی میں بہتر شخصیت کا یہ راہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے۔ محاضرات الادبہ میں آتا ہے، کسی نے کہا امیر المومنین پریشان کیوں ہیں آج؟ آپ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے۔ انہوں نے کہا بس اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں، مومن آدمی کے کمزور ہونے کی اور چور کے بیدار ہونے کی۔ مطلب یہ تھا کہ جو نماز روزہ اچھی سیرت کے پابند ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، لفظ ارشاد فرمایا یہ غبی ہیں، یہ ذہنی طور پر پیچھے ہیں، یہ ہر ایک کے متعلق یہی سمجھتے ہیں کہ ایماندار ہی ہے، چلو کوئی نہیں، اس پہ بھروسہ کر لو، اس پہ بھروسہ کر لو، اس لیے کہ اس نے دھوکہ دیے ہی نہیں ہوتا کسی کو، اس لیے اسے کیا پتا دھوکہ کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انسانی نفسیات پہ بہت گہری نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا لوگوں، گناہ کے متعلق جان لینا، جس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے، یقع فی، ایک دن گرے گا، وہ گناہ خود کر لے گا، تب جا کر احساس ہوگا کہ ہو گناہ اسے کہتے۔ فرمایا گرنے سے پہلے جان لینا کہ گناہ ہے کیا۔ تو فرمایا میں اللہ ہی سے شکایت کر سکتا ہوں کہ پروردگار جو خائن ہیں، چور ہیں، جو ایک ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، وہ بیدار ہیں اور ایمان والے سو رہے ہیں۔ ترقی ہو رہی ہے حکومت میں، فاسق و فاجر ہے۔ پھر ایک دن اسی طرح ہوا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ سمجھ نہیں آتی، جتنا پرلے درجے کا فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہے وہ لوگوں کو ٹھیک رکھتا ہے، حکمرانی اس کی ٹھیک ہوتی ہے، اور جس نیک پاک آدمی کو بھیجتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور لوگوں کو قابو نہیں کر سکتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حضرت میں آپ سے صاف بات کہوں، فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، مگر خلافت کو فائدہ دینے والا ہے، لوگوں کو کنٹرول کر لے گا، اور بہت نیک پاکیزہ آدمی ہے، اس کی عبادت اپنی جگہ پہ، لیکن آخر پہ خلافت تباہ اور برباد ہو جائے گی ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے۔ اس کے گناہ اس کے ذمے، ہمیں وہ آدمی چاہیے جو لوگوں کو کنٹرول کر سکے، اور جو نیکی ہیں اس کی اللہ اسے اجر دے گا، لیکن حکومت برباد ہوتی ہے تو اسے پیچھے رکھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ انہوں نے کہا لوگوں، مجھے تمہاری نماز روزے سے کوئی غرض نہیں ہے، یا آج کوئی کہہ دے کافر شمار ہونے لگے، والعیاذ باللہ۔ محاضرات الادبہ میں آیا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے تمہاری نماز اور روزے سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے وہ بتاؤ جو میں نے تمہیں آرڈر کیے تھے ان کو اوبے کیا گیا ہے یا نہیں، مجھے اتنی بات بتاؤ۔ اسی طرح سے ایڈمنسٹریشن چلتی، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سارے گناہ گارانہ زندگی کے باوجود خدا سے ملنے پہ یقین ہوتا ہے۔ اس زمانے کا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گناہ گار کہہ رہے تھے، ہمارے دور میں کبھی وہ گناہ گار ہوتا تو پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کتنا مرتبہ پاتا، کیونکہ جیسے لوگ اس زمانے میں اس وقت میں ہیں، یہ جاہل مرکب کا شکار ہیں دین کے معاملے۔ جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہالت ہوتی ہے بسیط اور ایک جہالت ہوتی ہے مرکب۔ فلسفہ جب ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے یا علم کلام جب ہم نے پڑھا تو اساتذہ نے اس وقت اس کی تشریح کی تھی۔ انہوں نے کہا جہل بسیط یہ ٹھیک ہے، یہ جہالت ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثلاً کوئی پھل لے لو، کوئی بھی، کسی سے پوچھو کہ آلو بخارا کیسا ہوتا ہے،
وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، نہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے نہ میں نے چکھا ہے۔ یہ جہل بسیط ہے، صاف سی بات ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے قبر کتنی گہری ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں پتہ ہے نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں معلوم۔ بس یہ سادہ سی بات ہے، بھی نہیں معلوم، معلوم کرنا ہے تو میں پڑھ لوں گا، تعلیم حاصل کر لوں گا۔ ایک ہوتا ہے جہل مرکب، اور یہ برباد کر دیتا ہے قوموں کو بھی، یہ برباد کر دیتا ہے دین کو بھی، یہ برباد کر دیتا ہے دنیا کو۔ بچے سے پوچھا کہ بیٹے بازار گئے تھے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے بازار کس چیز کا نام ہے۔ تلواڑہ بازار گئے تھے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تلواڑہ بازار ہوتا کہاں ہے، تلواڑہ بازار میں بزنس کس چیز کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ابو میں گیا تھا۔ اچھا وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا گائے بھینس بکریاں بک رہی تھی۔ تو باپ اس جواب میں ہی سمجھ جاتا ہے کہ جاہل مرکب ہے، اول تو گیا نہیں اور دوسرا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہے، تیسرا مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تلواڑہ بازار پنڈی میں اردو بازار کو کہتے ہیں، وہاں تو کتابیں کاپیاں بکا کرتی ہیں۔ یہ جاہل بسیط ہے، یہ جاہل مرکب ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کے بتانا شروع کر دے گا۔ وہ کہتا ہے گدھا حلال ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ گدھا کیسے حلال ہے، دلیل کیا؟ کچھ نہیں ہے، بس اس نے کہیں پڑھ سن لیا ہے کہ گدھا حلال ہے۔ اب اس میں کہے گا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، یہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ کو کیا پتا؟ علامہ اقبال نے ایسے موقع کے لیے فارسی کی ایک چیز کہی ہے اور وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے شہر لاہور میں مولوی صاحب فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور جبریل امین نے سنا اور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا ایک امتی مولوی صاحب یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کی فلاں آیت کی، یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا مجھ پہ تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تو ایسا کلام لایا نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اللہ کے پاس چلتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اس مفہوم پر جو مولوی اس سے ثابت کر رہا ہے۔ تو تینوں بیٹھ گئے اور تینوں نے کہا یا اللہ اس امت کا کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے میں نے نازل نہیں کیا، یہ کہتے ہیں مجھ پہ وحی نہیں آئی، اور جبریل امین کہتے ہیں میں لے کے نہیں گیا، اور جو چوتھی رائے وہ دے رہا ہے وہ سب سے الگ۔ یہ جہل مرکب ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچو کہ آپ کی قیادت کیا ہے، اس سے کہیں سے علم حاصل کیا ہے، اس سے کہیں پڑھا ہے، کبھی زندگی اپنی کھپائی ہے۔ ایک انجینئر ہے، بچہ ہے، محنت کرتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، بھوک اور فاقے کے دن کاٹے ہیں، اسباب اور وسائل جتنے بھی ہوں تب بھی مشقت اور محنت سے اب وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ بلڈنگ بنانی ہے، سریے اور سیمنٹ کی ریشو وہ رکھنی ہے، اور ایک نواب کا بیٹا کھڑا ہے اور کہتا ہے نہیں یار انجینئر کو کیا پتا ہے، چھوڑو اسے، میں جو بتاتا ہوں وہ کرو۔ وہ آج گرے عمارت یا 10 سال بعد گرے، وہ صحیح بھی بول لے تو بھی غلط ہو، سچ بھی کہے تو بھی جھوٹ ہے، کیونکہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ اسے تو اپنی مستی سے فرصت نہیں تھی، اسے کیا پتا انجینئرنگ یونیورسٹی میں بچے کیسے پڑھتے۔ بالکل یہی حال ہو جاتا۔ جو شخص قیادت کے منصب پر آئے، جبراً قبضہ کر لے اور قیادت کے منصب کی شرائط پر پورا نہ اترتا ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم المتسلط بالجبروت 6 آدمی ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اور میں خود بھی ان 6 آدمیوں پر لعنت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا ان میں سے وہ ہے جو نااہل ہو اور اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے کرسی سنبھالے، تو جس پہ اللہ کی بھی لعنت پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت پڑے۔ اس شخص کو جو اپنا قائد بنائے گا وہ تو ہلاک ہوا سو ہوا، یہ ہلاک نہیں ہوگا۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب میری امت پہ زوال آئے گا ذلوا فاضلوا، تم دیکھو گے تمہارے قائدین بھی گمراہ ہیں اور جو ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی گمراہ ہی ہوں۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تعلیم، علم اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں قیادت کے اس منصب کا اہل ہوں، یہ ثابت نہیں کر سکتا وہ اس ادارے کو یقیناً ڈبو دے گا۔ اپنے بعد کرسی، طاقت، پیسہ، عہدہ، یا تو پھر بیٹا آ جائے یا میرا داماد آ جائے، ایک ٹکے کا نہ ہو لیکن وہ اتنی بڑی کرسی پہ ہو۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا داماد ہے۔ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات بھول گئی، خدا نہیں پوچھے گا۔ اسی لیے مساجد تباہ ہوتی۔ جب سے اس امت میں یہ آیا ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا اہل ہو تو الحمدللہ، اس سے بڑی بات کیا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن نااہل بیٹے کو باپ کی قیادت میں آنا صرف اس لیے کہ نسب اس کا ملتا ہے۔ کرائٹیریا اور معیار اہلیت تھی، نہ کہ نسب۔ کیا خوبصورت بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، من بطا بہ عملہ، لوگوں جس شخص کے اعمال اسے پیچھے ڈال دیں، جس شخص کی کوالیفیکیشن اسے پیچھے لے جائے، لم یسرع بہ نسبہ، کبھی بھی اس کے باپ دادا کا شجرہ نسب اسے امت میں آگے نہیں لائے گا۔ اسی لیے تو خلفائے راشدین نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچا اہل مدینہ کو کہ تم یزید کی بیعت کرو، اور گورنر نے سنایا، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابوبکر کھڑے ہو گئے اور اس نے منبر پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تمہارا حکمران ہوگا۔ اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما خلافت میں یہ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے جری، بڑے بہادر، باپ مسلمان، بہن کا عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبد الرحمن مسلمان ہی نہیں ہوئے حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا تب جا کر مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، مومن اور کافر ان دونوں کی صلاحیتوں میں کیا فرق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعصب کے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خیارکم فی الجاہلیہ، جو آدمی کفر میں جتنی صلاحیتیں رکھتا ہے، خیارہم فی الاسلام، جب اسلام قبول کرے گا تو اس کی صلاحیتیں وہی ہوں گی۔ فرق اتنا سا ہے کہ پہلے وہ کافروں کے لیے ایٹم بم بناتا تھا، اب مسلمانوں کے لیے بنا۔ کفر میں صلاحیتیں ضائع نہیں ہو جاتی۔ جب اس سے کہا کہ ابوبکر اور عمر کی یہ سنت تھی، عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے جرت مند تھے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جھوٹ بکتے ہو، میں ابوبکر کا بیٹا ہوں، ہمیں خلافت سے کچھ حصہ نہیں ملا، یہ عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں کچھ حصہ نہیں ملا۔ سیدھی طرح بات کرو کہ یہ عیسائیوں کے طریقے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دینا اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نااہل کو حکومت منتقل کرنا، یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ابوبکر عمر نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ گورنر ہونے کے باوجود اٹھا اور اشارہ کیا فوج کہ آئے اور پکڑے، وہ بھاگے اور ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ بہن تھی نا، ان کے گھر میں ان کے حجرے میں گھس گئے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بڑی محبت تھی اپنے اس بھائی سے، دروازے پہ آئیں اور کہنے لگیں جھوٹ بکتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کے اور ان کی مسجد میں۔ میں تمہیں بتاؤں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں پر اس وقت لعنت کی تھی جب یہ دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اپنے باپ کے جسم کا حصہ تھے؟ میں تمہیں بتاؤں پھر وہ کون کون ہے؟ یہ اسی وقت ہوا کرتا ہے جب انسانی صلاحیتوں پر محنت ہوتی ہے، رگڑی جاتی ہے زندگی، آرام اور سکون کی زندگی۔ ایک وہ نور ہوتا ہے جو ایمان والے کے چہرے پہ ہوتا ہے، ایک وہ نور ہوتا ہے جسے دیکھ کے عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ ہم سب سے الگ کوئی اور ہی چیز ہے۔ ایک نور ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے کہ یار یہ شخص تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے۔ اور ایک نور وہ ہوتا ہے جو دودھ، ڈبل روٹی، مکھن، دیسی گھی اس کے ذریعے آتا ہے۔ جو شخص اس میں فرق نہیں کر سکتا نا، اسے چاہیے کہ چپ رہے۔